یہ کہانی ہے توحید سے شرک تک کے بھیانک سفر کی۔ وہ لمحہ جب انسان نے آسمان کے بجائے زمین پر معبود ڈھونڈنا شروع کیا۔ تاریخ کا سب سے خطرناک موڑ، خالق سے مخلوق تک کا سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان ہمیشہ سے اپنے خالق کی تلاش میں رہا ہے۔ ابتدا میں روشنی تھی، توحید تھی اور صرف ایک ہی معبود کی عبادت تھی، لیکن وقت کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو ناقابل یقین تھا۔ ایک دن انسان نے آسمان کی طرف دیکھنا چھوڑا اور اپنی نظریں زمین پر جما لیں۔ اس نے پتھروں، لکڑی اور دھات کے ٹکڑوں کو تراشا اور پھر انہی کے سامنے جھک گیا۔ یہ کہانی حضرت آدم کے بعد کے اس دور سے شروع ہوتی ہے جب انسان سیدھی راہ پر تھا، لیکن لوگوں کی وفات نے دلوں میں خلا پیدا کر دیا۔ اس خلا کو بھرنے کے لیے ان کی یاد میں نشانیاں بنائی گئیں، پھر مجسمے تراشے گئے اور آہستہ آہستہ یہ مجسمے معبود بن گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شرک کی پہلی اینٹ رکھی گئی اور بت پرستی کی چنگاری سلگنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ چنگاری شعلہ بن گئی۔ قومیں بنی، تہذیبیں ابھریں اور ہر طرف مختلف ناموں، شکلوں اور عقیدوں کے بت کھڑے ہو گئے۔ انسان یہ بھول گیا کہ یہ سب اسی مٹی، پتھر اور لکڑی سے بنے ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ آج ہم اس سفر پر نکل رہے ہیں جہاں ہم جانیں گے کہ پہلا بت کب اور کیسے تراشا گیا، شرک کی بنیاد کہاں پڑی اور کس طرح یہ گمراہی صدیوں تک پوری انسانیت پر چھا گئی۔ ناظرین، بت پرستی ایک ایسا مذہبی یا اعتقادی رجحان ہے جس میں انسان کسی مادی شے، مورت یا مجسمے کو تعظیم، عقیدت یا عبادت کا حق دیتا ہے۔ لغوی اعتبار سے بت پتھر، لکڑی یا دھات سے بنی کسی مورت کو کہتے ہیں، جبکہ پرستی کے معنی ہے کسی شے کی عبادت یا اس کے آگے جھکنا۔ اصطلاحی طور پر بت پرستی کا مطلب ہے مخلوق کو خالق کے درجے پر فائز کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی کو الہی صفات کا حامل سمجھ کر اس سے حاجت روائی یا مشکل کشائی کی امید رکھنا۔ یہ عمل اسلام، یہودیت اور عیسائیت جیسے توحیدی مذاہب میں شرک کے زمرے میں آتا ہے اور اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی فطرت میں عبادت کا رجحان بہت گہرا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور اور ہر تہذیب میں انسان نے کسی نہ کسی صورت میں ایک اعلیٰ طاقت یا مافوق الفطرت قوت کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ جب انسان فطرت کے مظاہر جیسے سورج، چاند، بارش یا پہاڑ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر قدرتی طور پر عقیدت اور شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ اگر صحیح رہنمائی کے بغیر ہو تو انسان بآسانی مادی اشیاء یا نظر آنے والی چیزوں کو ہی اپنا معبود مان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب الہامی تعلیمات کمزور پڑیں تو بت پرستی جیسے رجحانات پیدا ہوئے۔ ابتدائی انسانی معاشروں میں عقیدے کی ضرورت بنیادی طور پر دو مقاصد کے لیے تھی: ایک زندگی اور کائنات کے راز کو سمجھنے کے لیے، دوسرا معاشرتی نظم اور اخلاقی ضابطوں کو قائم رکھنے کے لیے۔ قدیم دور میں لوگ فطری آفات جیسے طوفان، زلزلے یا بیماریوں کو غیبی قوتوں کی ناراضگی کی نتیجہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ ان قوتوں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیتے، رسومات ادا کرتے یا ان کی یاد میں مجسمے بناتے۔ یہ مجسمے وقت کے ساتھ عبادت کا مرکز بن گئے۔ اس طرح بت پرستی کا آغاز دراصل ایک جذباتی اور نفسیاتی ضرورت سے ہوا جو رفتہ رفتہ مذہبی عقیدے میں تبدیل ہو گئی۔ توحید کا مطلب ہے ایک ہی خدا پر ایمان رکھنا جو کائنات کا خالق، مالک اور ناظم ہے اور جس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اس تصور میں عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے برعکس شرک میں اللہ کی ذات کے صفات میں کسی اور کو شریک مانا جاتا ہے، خواہ وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، بزرگ ہو یا کوئی مادی شے جیسے سورج، چاند یا پتھر کا بت۔ توحیدی تعلیمات انسان کو خالق کی براہ راست عبادت کی دعوت دیتی ہیں، جبکہ شرک اور بت پرستی انسان کو مخلوق کی طرف جھکا دیتی ہیں۔ یہی بنیادی فرق ہے جس کی بنیاد پر انبیاء کرام نے ہمیشہ بت پرستی کی مخالفت کی اور انسان کو خالص توحید کی طرف بلایا۔ یہ پس منظر ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ بت پرستی صرف ایک تاریخی یا ثقافتی عمل نہیں بلکہ ایک فکری اور عقیدتی انحراف ہے جس کے اثرات انسانی معاشروں پر صدیوں تک مرتب ہوتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا آغاز اور ارتقاء انسانی تاریخ کے سب سے اہم موضوعات میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، اب اگر ہم بت پرستی کی ابتدا کے متعلق بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ نے مٹی سے ان کا خول بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور یوں وہ زندگی پانے والے پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ حضرت آدم کی پیدائش ایک معجزہ تھی کیونکہ ان کا کوئی والد یا والدہ نہ تھا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کریں جو اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کی علامت تھی۔ ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور اسی وقت سے وہ انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں بسایا۔ جنت میں ہر نعمت میسر تھی اور عبادت کا تصور بالکل خالص اور سیدھا تھا۔ وہاں کوئی شرک یا گمراہی نہیں تھی۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ جنت کے ہر پھل سے فائدہ اٹھائیں لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہ حکم ایک آزمائش تھی تاکہ ان کی اطاعت اور فرما برداری ظاہر ہو۔ شیطان نے حسد اور دشمنی کے باعث حضرت آدم اور حضرت حوا کو وسوسہ دیا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا فرشتے بن جائیں گے۔ دونوں اس کے فریب میں آ گئے اور ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔
नतीजतन अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया। यह अल्लाह की हिकमत का हिस्सा था कि इंसान को जमीन पर आबाद किया जाए ताकि वो अपनी औलाद के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे और इम्तिहान का सामना करे। जमीन पर हजरत आदम को नबूवत अता की गई और उन्हें इंसानियत का पहला रहनुमा बनाया गया। अल्लाह ने उन्हें वही के जरिए हिदायत दी और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी औलाद को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तालीम दें। उस दौर में इंसान कम थे, माहौल सादा था और सब लोग बराह रास्त अल्लाह को याद करते थे। ये वो वक्त था जब तौहीद की बुनियाद रखी गई और इंसानी तारीख का आगाज एक साफ और शिर्क से पाक दीन के साथ हुआ। लोग एक ही दीन पर थे और अल्लाह की खालिस इबादत करते थे। चूंकि हजरत आदम बराह रास्त अल्लाह के मुंतखब नबी थे, इसलिए उनकी औलाद में दीन की असल शक्ल महफूज थी। मगर वक्त के साथ जैसे जैसे नस्लें बदलती गईं, हालात में तब्दीली आने लगी। हजरत आदम की औलाद में कुछ लोग निहायत नेक, इबादत गुजार और साले किरदार के हामिल थे। ये लोग अपनी पाकीज़ा जिंदगी, इंसाफ और दीनदारी की वजह से दूसरों के लिए मिसाल थे। इनकी मौजूदगी माशरे में अमन और ईमान की अलामत समझी जाती थी। जब ये नेक लोग वफात पा गए तो उनके मानने वालों के दिल गम से भर गए। मोहब्बत और अकीदत के बाइस वो चाहते थे कि इनकी याद हमेशा बाकी रहे। इस मकसद के लिए उन्होंने इन नेक बुजुर्गों की कब्रों के करीब पत्थर या लकड़ी के निशानात लगाने शुरू किए ताकि आने वाली नस्लें उन्हें भूल न जाएं। इब्तिदा में ये सिर्फ यादगार या निशान थे, इबादत का कोई पहलू शामिल न था। मकसद महज ये था कि लोग इन शख्सियात को याद रखें और इनके नक्श कदम पर चलें। किसी शक्ल या अलामत में ढाल देने के बाद इसकी नौयत बदल जाती है। इसी नफ्सियाती कमजोरी ने रफ्ता रफ्ता एक नए रुझान को जन्म दिया। जब पहली नस्ल के लोग फौत हो गए तो आने वाली नस्ल ने इन यादगारों की असल हकीकत को पूरी तरह नहीं जाना। उन्होंने इन पत्थरों और लकड़ी के सुतूनों को खास मकाम देना शुरू कर दिया। अब उनके सामने खड़े होकर दुआ मांगने या झुकने का अमल भी शुरू हो गया। वो ये सोचते कि चूंकि ये निशानात नेक लोगों से जुड़े हैं, इसलिए इनसे बरकत मिल सकती है या ये अल्लाह के यहां सिफारिश कर सकते हैं। वक्त गुजरता गया और अकीदत की शिद्दत बढ़ती गई। आहिस्ता आहिस्ता ये यादगारें महज अलामत नहीं रही बल्कि इन्हें मुकद्दस समझा जाने लगा। लोग इनके लिए खास त्यौहार मनाते, खाने पीने की नजर पेश करते और इनके नाम पर कसम खाते। इस अमल ने शिर्क की पहली जड़ें डाल दी। असल तौहीद का पैगाम धुंधला होने लगा और एक ऐसा माहौल पैदा हो गया जिसमें इंसान बराह रास्त अल्लाह से मांगने के बजाय वास्तों और निशानियों को जरिया बनाने लगा। यह सब तदरीजी अमल था। एक या दो दिन में लोग मुशरिक नहीं हो गए बल्कि सदियों तक ये तब्दीली चलती रही। हर नई नस्ल पिछली नस्ल से कुछ ज्यादा गुलू और अकीदत का मुजाहरा करती। आखिरकार यह हालत आ गई कि उन नेक लोगों की यादगारें बाकायदा माबूद बन गईं। उनके लिए मुजस्मे तराशे गए और उनकी पूजा शुरू हो गई। इस दौर में अल्लाह की तरफ से हिदायत देने वाले अफराद मौजूद थे, मगर ज्यादातर लोग रस्म रिवाज में इतने उलझ गए थे कि सीधी बात सुनने को तैयार न थे। यूं हजरत नूह के आने से पहले एक ऐसा माहौल बन चुका था जहां शिर्क और बुत परस्ती की जड़ें मजबूत हो चुकी थीं और यही वो पस मंजर था जिसने हजरत नूह की दावत को लाजमी बना दिया। नाज़रीन, हजरत नूह का जमाना इंसानी तारीख के उस दौर में आया जब शिर्क और बुत परस्ती अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थीं। जैसा कि पहले बयान हुआ, नेक लोगों की वफात के बाद उनकी याद में जो यादगारें और अलामती मुजस्मे बनाए गए थे, वक्त के साथ वो हकीकी इबादत का मरकज बन गए। आने वाली नस्लें ये भूल गईं कि ये महज याद के लिए थे। उन्होंने उन्हें बाकायदा माबूद बना लिया। कुरान मजीद में जिन 5 बुतों का जिक्र आया है, ये दरअसल उन्हीं नेक लोगों की यादगारें थीं जो बाद में खुदाई मकाम हासिल कर गईं। वद एक निहायत नेक और मोहब्बत करने वाले शख्स थे। उनका नाम ही मोहब्बत के मायने रखता है। लोग उन्हें भाईचारे और अखलास की अलामत समझते थे। सवा एक नेक खातून थी जो दीनदारी और पाकीजगी के लिए मशहूर थी। यगूस का मतलब है मदद करने वाला और यह शख्स बहादुरी और कुर्बानी के लिए मशहूर था। यऊक एक नेक बुजुर्ग थे जिनका नाम तेजी से दौड़ने वाला के मायने में आता है। शायद उनकी खिदमत और मेहनत की वजह से लक़ब मिला। नसर का मतलब है उकाब और यह शख्स ताकत और शान का इस्तारा समझा जाता था। वक्त के साथ इन 5 की यादगारें पत्थर के मुजस्मों की शक्ल इख्तियार कर गईं। इन मुजस्मों को खास शक्ल दी गई, कुछ इंसान की शक्ल में, कुछ जानवर या परिंदे की शक्ल में। इन बुतों के लिए अलग अलग इबादत गाहें बनाई गईं और हर कबीले ने अपने मखसूस बुत को अपना महाफिज और नफा पहुंचाने वाला समझा। यह बुत परस्ती का एक मुकम्मल निजाम था जिसमें हर त्यौहार, हर खुशी और हर मुसीबत इन्हीं बुतों से जोड़ी जाती थी। लोग इनके सामने कुर्बानियां करते, फसलों का पहला हिस्सा इनके नाम पर पेश करते और बीमारी या मुश्किल में इन्हीं से मदद मांगते। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हजरत नूह को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह की दावत का बुनियादी पैगाम यह था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसी की इबादत करो और इसी से मदद मांगो। आपने अपनी कौम को समझाया कि ये बुत ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं न फायदा। ये महज पत्थर के बने हुए मुजस्मे हैं जिन्हें तुम्हारे अपने हाथों ने तराशा है। मगर कौम नूह ने हट धर्मी इख्तियार की। वो कहते हमारे बाप दादा भी इनकी इबादत करते थे, हम इनकी रिवायात क्यों छोड़ें। हजरत नूह ने ना सिर्फ दिन रात उनको समझाया बल्कि मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए, कभी नरमी से, कभी तंबी के साथ और कभी अल्लाह की नेमतों का याद दिलाकर। आपने तकरीबन 950 साल तक मुसलसल दावत दी मगर चंद लोगों के सिवा किसी ने ईमान कबूल न किया।
قرآن کے مطابق ان کی قوم کے سردار عوام سے کہتے، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اگر تم نے اس کی بات مان لی تو تم اپنی برتری کھو دو گے۔ جب قوم نوح اپنی ضد پر قائم رہی اور ہر سال گمراہی میں مزید بڑھتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائے۔ یہ کشتی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی۔ قوم کے لوگ اس پر ہنستے کہ ایک خشک علاقے میں کشتی کس کام کی، مگر حضرت نوح جانتے تھے کہ اللہ کا حکم میں مقصد نہیں۔ پھر ایک دن اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، پانی اتنا بڑا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق ہر جانور کے جوڑے اور اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا، باقی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح کا بیٹا بھی جو ایمان نہ لایا تھا بچ نہ سکا۔ یہ طوفان انسانی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ شرک اور ضد پر قائم رہنے والی قوم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ طوفان کے بعد زمین پر ایک نئی شروعات ہوئی، حضرت نوح اور ان کے ماننے والے اتر کر دوبارہ آباد ہوئے۔ اس دور کی مذہبی علامتیں جیسے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر مٹ گئیں، اور مگر انسان کی فطری کمزوری یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ شرک کی راہیں پھر کھلنے لگتی ہیں۔ یہی کمزوری بعد میں دوسری قوموں میں بھی نظر آئی۔ حضرت نوح کے بعد انسانی نسل دوبارہ زمین پر پھیلی، وقت گزرتا گیا اور کئی صدیوں کے بعد انسان نے پھر سے توحید کا راستہ چھوڑ کر مختلف قسم کی شرک اور بت پرستی کو اپنایا۔ اسی ماحول میں حضرت ابراہیم کا دور آیا جو اس وقت کے ایک عظیم تہذیبی مرکز بابل میں پیدا ہوئے۔ بابل اس زمانے کی ایک بڑی سلطنت تھی اور اس کا حکمران نمرود نام کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ نمرود نے اپنی حکومت کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک مذہبی پالیسی اپنائی جس میں عوام کو بت پرستی اور ستارہ پرستی میں الجھائے رکھا جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اللہ کے بجائے آسمانی اجرام یا انسانی بتوں کو مانیں تاکہ وہ خود کو خدائی مقام دے سکے۔ بابل اور نمرود کی مذہبی پالیسی اس وقت کے معاشرتی ڈھانچے کا حصہ تھی۔ معابد یعنی مندر شہر کے مرکزی مقامات پر بنائے جاتے جہاں بڑے بڑے مجسمے رکھے جاتے، وہاں پجاری تعویذ، دم اور قربانیوں کے نام پر لوگوں سے نذرانے وصول کرتے۔ یہ نظام نمرود کی سیاسی طاقت کا سہارا تھا کیونکہ عوام کا ذہن اللہ کے بجائے بتوں کی طرف لگا رہتا اور وہ بادشاہ کو خدائی صفات کا مالک سمجھنے لگتے۔ اس زمانے میں ستارہ پرستی، سورج پرستی اور چاند پرستی عام تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آسمانی اجسام زندگی اور موت، بارش اور فصلوں، بیماری اور شفا سب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بابل کے بڑے مندر مخصوص سیاروں اور ستاروں کو وقف تھے، مثلا زحل، مشتری اور زہرہ کے لیے الگ عبادت گاہیں تھیں۔ سورج کو طاقت اور حیات کا سرچشمہ مانا جاتا تھا اور چاند کو وقت اور موسموں کا نگران۔ لوگ ان اجرام فلکی کے طلوع و غروب کو دیکھ کر عبادت کرتے اور مختلف رسومات ادا کرتے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے توحید کی دعوت کے لیے منتخب کیا۔ آپ نے بچپن سے ہی اپنے گرد و پیش کا مشاہدہ کیا اور محسوس کیا کہ یہ سب چیزیں جو لوگ پوج رہے ہیں خود کسی کی محتاج ہیں۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ایک رات ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، تاکہ قوم کو سوچنے پر مجبور کریں، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ نے چاند اور سورج کے بارے میں بھی یہی مثال دی اور آخرکار اعلان کیا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا اور جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم کی قوم نے آپ کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ ان کے لیے بت پرستی محض مذہب نہیں بلکہ روایت، معیشت اور سیاست کا حصہ تھی۔ اس پر حضرت ابراہیم نے ایک تاریخی مناظرہ کیا جس میں آپ نے بادشاہ نمرود کے سامنے اللہ کی وحدانیت پیش کی۔ نمرود نے اپنی جھوٹی خدائی ثابت کرنے کے لیے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے چیلنج دیتے ہوئے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا۔ قوم کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھ کر حضرت ابراہیم نے ایک اور عملی قدم اٹھایا۔ جب لوگ سالانہ میلے پر شہر سے باہر گئے تو آپ نے معبد میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جب لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے باقیوں کو توڑا ہو۔ اس جواب نے قوم کو لاجواب کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، مگر حق قبول کرنے کے بجائے وہ آپ کو آگ میں جلانے پر اتر آئے۔ اللہ نے آپ کو موزانہ طور پر بچایا اور آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ بابل کے مشہور زیگورت یعنی اونچے عبادت گاہی برج آسمانی اجسام کی پوجا کے مراکز تھے۔ مٹی کے تختوں پر کنندہ فلکیاتی چارٹ ان کے ستارہ پرستی کے نظام کو ظاہر کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مجسمے اور مندر کے ستون اس بات کا ثبوت ہیں کہ مذہب اور سیاست ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کی جد و جہد نے بابل کی سرزمین پر توحید کا ایک نیا باب کھولا۔ آپ نے نہ صرف بت پرستی کو عقلی دلائل سے رد کیا بلکہ عملی طور پر ثابت کیا کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز پر قادر اور ازلی و ابدی ہو۔
آپ کی یہی دعوت بعد میں آپ کی اولاد کے ذریعے مختلف خطوں میں پھیلی اور دنیا کی کئی قوموں پر اثر انداز ہوئی۔ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں جب بھی توحید کا پیغام کمزور پڑا، بت پرستی نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں۔ یہ عمل صرف ایک علاقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں اپنے اپنے انداز میں ظاہر ہوا۔ ہر معاشرے نے اپنی ثقافت، ماحول اور ضروریات کے مطابق اپنے خداؤں اور دیوی دیوتاؤں کی شکلیں تراشیں۔ ان میں کچھ قدرتی مظاہر کے مظہر تھے، کچھ انسانی صفات سے مشابہ اور کچھ جانوروں کی صورت میں۔ اس حصے میں ہم 4 بڑی قدیم تہذیبوں مصر، انڈس ویلی، یونان اور روم میں بت پرستی کے نظام اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ قدیم مصر دنیا کی ان تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے جہاں مذہب اور ریاست کا گہرا تعلق تھا۔ فرعون نہ صرف سیاسی حکمران تھے بلکہ مذہبی پیشوا بھی سمجھے جاتے تھے۔ مصری مذہب میں کئی دیوتا اور دیویاں تھیں اور ہر ایک کی مخصوص ذمہ داری تھی۔ را سورج کا دیوتا تھا جسے زندگی کا سرچشمہ مانا جاتا تھا۔ اوزیرس موت اور آخرت کا دیوتا، آئسس محبت اور جادو کی دیوی، اور ہورس آسمان اور بادشاہت کا دیوتا تصور کیا جاتا تھا۔ مصر کے بڑے بڑے معبد نہ صرف عبادت گاہیں بلکہ سیاسی طاقت کے مراکز بھی تھے۔ ان معابد میں پجاری طبقہ انتہائی با اثر تھا۔ وہ عوام کو مذہبی رسومات کے ذریعے قابو میں رکھتے اور فرعون کی خدائی حیثیت کو برقرار رکھتے۔ مصری مذہب میں ممی سازی یعنی ممیفیکیشن کا تصور بھی موجود تھا تاکہ مرنے والی کی روح جسم کو پہچان سکے اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہو سکے۔ دیوتاؤں کی کہانیاں، اساطیری قصے اور بڑے بڑے احرام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مصری معاشرے میں بت پرستی نہ صرف مذہبی بلکہ ثقافتی شناخت کا حصہ تھی۔ انڈس ویلی تہذیب یعنی موجودہ پاکستان اور بھارت کے کچھ حصے میں مذہبی نظام کے بارے میں براہ راست تحریری ریکارڈ کم ہے، مگر آثار قدیمہ سے کافی کچھ پتہ چلتا ہے۔ موئنجو-ڈارو اور ہڑپا کے کھنڈرات سے ملنے والے مہر اور مجسمے ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں زرخیزی کی دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ دیوی عام طور پر عورت کی شکل میں ہوتی تھی جو فصلوں کی کثرت، مویشیوں کی افزائش اور انسانی نسل کی بقا کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح جانوروں کی پرستش بھی عام تھی۔ بیل، سانڈ اور بعض اوقات درندے بھی مقدس مانے جاتے تھے۔ ایک مشہور مہر پر ایک ایسا کردار دکھایا گیا ہے جو یوگا جیسی حالت میں بیٹھا ہے اور اس کے گرد مختلف جانور ہیں۔ محققین اسے بعد میں آنے والی پشوپتی تصور سے جوڑتے ہیں۔ اس تہذیب میں مذہبی عبادت گاہوں کے شواہد کم ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ عبادت گھروں کے بجائے گھروں یا کھلے مقامات پر کی جاتی ہو۔ یونانی تہذیب میں دیوتاؤں کا تصور باقی تہذیبوں سے خاصا مختلف تھا۔ یہاں خداؤں کو انسانی شکل اور صفات دی گئی تھی، خوشی، غصہ، حسد، محبت، یہاں تک کہ کمزوریاں بھی۔ یونانی دیوتا انسانوں کی طرح کہانیاں سناتے، محبت کرتے، جنگ لڑتے اور فیصلے کرتے۔ سب سے بڑا دیوتا زیوس تھا جو آسمان اور بجلی کا مالک مانا جاتا تھا۔ اس کی بیوی ہیرا شادی اور خاندان کی دیوی تھی، جبکہ ایتھنا عقل اور جنگ کی دیوی اور اپولو موسیقی، شاعری اور سورج کا دیوتا تھا۔ اسی طرح یونانی مذہب میں دیوتاؤں کے لیے شاندار مندریں تعمیر کی جاتی تھیں، جیسے ایتھنز کا مشہور پارتھینون۔ اولمپک کھیل بھی دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے منعقد ہوتے تھے۔ دیوتاؤں کی کہانیاں نہ صرف مذہب بلکہ ادب، فنون لطیفہ اور فلسفے کا حصہ تھیں۔ یونانی معاشرے میں مذہب نے لوگوں کو اخلاقی اصولوں کی تربیت دی، مگر ساتھ ہی انسانی خواہشات کو خداؤں کے کردار میں ڈھال کر ان کی کمزوریوں کو بھی جائز ٹھہرایا۔ جب رومی سلطنت نے یونان کو فتح کیا تو انہوں نے یونانی دیوتاؤں کو اپنا لیا، مگر ان کے نام اور کچھ صفات بدل دیں۔ مثلاً زیوس کو جوپیٹر، ہیرا کو جونو اور اپولو کو وہی اپولو کہا جاتا رہا۔ رومی مذہب میں بھی ہر دیوتا مخصوص ذمہ داری رکھتا تھا۔ جوپیٹر آسمان کا دیوتا، مارس جنگ کا، وینس محبت اور خوبصورتی کی دیوی اور نیپچون سمندروں کا دیوتا تھا۔ روم میں مذہب اور سیاست کا گہرا تعلق تھا۔ شہنشاہ خود کو بعض اوقات خدائی صفات کا حامل قرار دیتے اور ان کے لیے بھی قربان گاہیں بنائی جاتی۔ عوامی تقریبات، کھیل اور تہوار مذہبی رنگ رکھتے تھے۔ رومی مذہب میں گھریلو دیوتاؤں کا بھی تصور تھا، جن کے لیے ہر گھر میں ایک چھوٹا سا مزار یا مورت رکھی جاتی تھی۔ ان تمام تہذیبوں میں بت پرستی محض ایک مذہبی عمل نہیں بلکہ معاشرتی ڈھانچے کا بنیادی حصہ تھی، کیونکہ حکمران خود کو دیوتاؤں کا نمائندہ یا مجسم قرار دیتے تھے۔ اسی لیے مندر، مجسمے اور فن پارے مذہب کی خدمت میں بنائے گئے۔ قانون اور اخلاقیات پر اثر ڈالا، کیونکہ مذہبی عقائد کے مطابق ہی معاشرتی اصول طے ہوتے تھے۔ معاشی سرگرمیوں کو سہارا دیا، کیونکہ پجاری طبقہ اور مذہبی تقریبات ایک بڑے معاشی نظام کا حصہ تھے۔ تاہم اس کے منفی اثرات بھی تھے۔ بت پرستی نے لوگوں کو حقیقی خالق سے دور کر دیا اور انسان اپنی حاجت روائی کے لیے مخلوق کے آگے جھکنے لگا۔ یہ نظام اکثر غریب اور کمزور طبقات کا استحصال کرتا، کیونکہ مذہبی طبقہ انہیں خوف اور عقیدت کے ذریعے قابو میں رکھتا تھا۔ یوں قدیم تہذیبوں میں بت پرستی نے ایک طرف فنون لطیفہ، تعمیرات اور ثقافتی ورثے کو جنم دیا تو دوسری طرف انسان کو توحید کی سیدھی راہ سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کیا، جو بعد میں آنے والے نبیہ کی دعوت کا مرکزی موضوع بنا۔ ناظرین، اسلام سے پہلے کا دور، جسے عرب میں جاہلیت کہا جاتا ہے، مذہبی، سماجی اور اخلاقی گراوٹ کا زمانہ تھا۔
مکہ اس دور میں بھی ایک مرکزی مذہبی مقام تھا، کیونکہ یہاں کعبہ موجود تھا جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے توحید کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس مقدس گھر میں شرک اور بت پرستی داخل ہو گئی۔ مختلف قبائل نے اپنے دیوتا لا کر کعبے میں رکھ دیے، یہاں تک کہ اس میں 360 بت رکھے گئے۔ ہر قبیلہ اپنے مخصوص بت کو زیادہ اہمیت دیتا، لیکن سب مل کر حج اور طواف کرتے، گو کیا وہ طواف برہنہ یا غیر شرعی رسموں کے ساتھ کرتے تھے۔ ان بتوں میں مشہور ترین لات، عزا اور منات تھے، جنہیں خاص طور پر قریش اور دیگر بڑے قبائل پوجتے تھے۔ لات طوائف میں ایک بڑا مزار تھا، عزا کا بت وادی نخلا میں اور منات یثرب اور مکہ کے درمیان ساحلی علاقے میں نصب تھا۔ اس کے علاوہ ہبا، اساف، نائلہ، ہبل اور دیگر چھوٹے بڑے بت بھی موجود تھے۔ ہر قبیلے کا عقیدہ، رسمیں اور عبادات ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ کچھ قبائل ستاروں یا چاند کو پوجتے، کچھ درختوں یا پتھروں کو مقدس مانتے۔ ان کے مذہبی تہواروں میں قربانی، پجاریوں کو نظر اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے تیر پھینکنے جیسے اعمال شامل تھے۔ یہ سب چیزیں نہ صرف دین ابراہیمی کی اصل روح سے دور تھیں، بلکہ معاشرت میں بھی ناانصافی اور خرافات کو عام کر رہی تھیں۔ 610 عیسوی میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو آپ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور شرک کو سب سے بڑی گمراہی قرار دیا۔ قرآن نے شرک کی سخت مذمت کی اور بار بار واضح کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی شریک ہے، نہ مددگار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے لے کر پورے مکہ اور پھر عرب کے قبائل تک یہ پیغام پہنچایا۔ مشرکین نے سخت مخالفت کی کیونکہ یہ دعوت ان کے مذہبی اور معاشی نظام کے خلاف تھی، لیکن مومنین کی تعداد بڑھتی گئی۔ فتح مکہ یعنی 8 ہجری یا 630 عیسوی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد موجود تمام 360 بت توڑ دیے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس دن کے بعد کعبہ اپنی اصل حیثیت، اللہ کی توحید کا مرکز، پر واپس آ گیا اور عرب میں کھلے عام بت پرستی کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، عرب جاہلیت سے اسلام تک کا سفر یہ بتاتا ہے کہ انسان جب وحی کی روشنی سے دور ہوتا ہے تو فطرتاً خالق کی تلاش میں مخلوق کو معبود بنا لیتا ہے، مگر یہ تلاش گمراہی میں بدل جاتی ہے۔ اسلام نے ایک بار پھر توحید کی اصل تعلیم کو زندہ کیا، انسان کو خالق کائنات سے براہ راست جوڑ دیا اور بتا دیا کہ عزت، رزق اور مدد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تاریخی سبق آج بھی انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ کامیابی، عدل اور سکون صرف اسی معاشرے میں آتا ہے جو توحید پر قائم ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ توحید پر کرے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔